یتیم کا مال کھایا جا سکتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کو تم اپنے پکوان میں، اپنے کچن میں، اپنے دسترخوان میں ملا لو تو یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہوگا۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ جب سورہ انعام کی آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور پھر یہ کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، دوسری یہ بات کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں اور اپنی تباہی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، لوگوں نے اپنے یتیم عزیز بچوں کا کچن سمجھ لیں پکوان علیحدہ کر دیا۔ مثلا گھر میں یتیم بچہ رہتا ہے یا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کا جو کھانا اس کے مال سے پکا ہے، اگر وہ بچ گیا تو اس کو وہیں رکھ دیا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا کسی نے، یتیم کا مال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد خراب ہو گیا، اس طرح ضیاع ہونا شروع ہو گیا اور نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ آج کا دور ہوتا تو صورتحال اور ہوتی، آج تو فریزر ہیں، فریجیں ہیں، آج تو کئی دنوں کا سامان رکھا جا سکتا ہے، بلکہ لوگ ہفتے بھر کی روٹی پکا کے، سالن پکا کے رکھ لیتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو صورتحال تھی کہ اگر یتیم کا کھانا بچ گیا تو وہ ضائع ہو گیا، تو لوگوں نے اس کو علیحدہ کر دیا اور نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو آپس میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں، مشترکہ خاندان میں، یا جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے، ان یتیموں کے ساتھ مل جل کے، نیت بد نہ ہو، اس لیے وہ اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خرابی کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ بدنیت کو بھی اللہ جانتا ہے اور نیک نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا تم اپنی نیت نیک رکھ کر، اچھی رکھ کر، اپنی سمت بہتر اور درست رکھ کر تم کام کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ لَأَعْنَتَكُمْ ان اللہ عزیز حکیم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ تو اللہ نے تمہیں مشکل سے، معاشرتی سماجی مشکل سے نکالا ہے تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو، لیکن بدنیتی نہیں کرنی، نقصان نہیں کرنا، کسی کی بدخواہی نہیں کرنی، صرف خیر خواہی کرنی ہے۔ تو اس طرح جوائنٹ سسٹم میں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی کفالت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں اگر مل جل کے دو لقمے، ایک لقمہ، یا کہیں کوئی تھوڑا سا کمی زیادتی ہو جاتی ہے، بدنیتی شامل نہیں ہے، تو اس میں کوئی پکڑ اور کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اصل بات تو پھر نیت کی آ جاتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں ڈال سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مشکل میں نہیں ڈالا، اور تمہارے لیے سماجی، معاشرتی، عائلی، خاندانی آسانی پیدا کی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔